آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جہاں میں زندہ ہے، آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جہاں میں زندہ ہے، امی آپ کے چاہنے والے اب بھی جہاں میں زندہ ہے، امی آپ کے چاہنے والے اب بھی جہاں میں زندہ ہے، آپ کی عظمت کی خاطر۔ دوستوں، میری مراد وہ بہترین مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد رہبر صاحب دانشی، جو حضرت مولانا امام علی دانش نور اللہ برکاتہ کے پوتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ہماری نہیں آئی کہ شاید آپ نے جواب دیا ہو، آواز ہمارے تک نہ آئی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تو سرزمین رائے پور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سرزمین جس کے رہنمائی حضرت مولانا عبدالمجید خان صاحب نور اللہ مرقدہ، اور جس سرزمین کے اوپر حامی سنت، قاطع بدعت، حضور مناظر اہل سنت، جد امجد حضرت علامہ امام علی دانش نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات گزارے ہوں، اس سرزمین کے لوگ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ سلام کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر سلام کر لیا جائے تو جواب دینا واجب ہے۔ تو میں پھر سے سلام کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے سلام کا جواب اتنی بلند آواز سے تو ضرور دیں گے کہ ہمارے تک آواز آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب معلوم چلا کہ زندوں کے مجموعوں میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد النبي الأمي، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العلي العظيم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لحكمة. آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ دہر سے نور چلا تو حرم تک پہنچا، دہر سے نور چلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. دہر سے نور چلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. شاعر مشرق علامہ اقبال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. معزز و مقتدر حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، شعراء اعظام اور پردہ نشین ہماری محترم مائیں بہنیں بچیاں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حاجی فاروق صاحب کو کہ انہوں نے بڑی جد و جہد اور بہت ہی جفاکشی کے ساتھ میں
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو بلند کرنے کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا۔ دانشی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر اس شخص کو جس نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن المقدس کی چند آیت کریمہ تلاوت کی، تو دوسری طرف آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے چند فرمان مبارک تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اسی رب دو جہاں کی بارگاہ میں جس کے بارے میں کبھی کو جد امجد حضور مناظر اہل سنت حضرت علامہ امام علی دانش نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا کہ چلو آؤ مانگے اسی سے دعائیں۔ حضور والا نے بہت بڑی بات کہی، بات سمجھنے کی ہے کہ چلو آؤ مانگے اسی سے دعائیں، چلو آؤ مانگے اسی سے دعائیں، جو سنتا ہے بندوں کی ہر دم صدائیں، جو سنتا ہے بندوں کی ہر دم صدائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج مجھ کو یعنی اس دانشی کو اس منبر پر بیٹھ کر کچھ دیر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، بے شمار رسولوں کو بھیجا، بے شمار اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ آپ ذرا اپنی انگلی کے اوپر شمار کریں کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی کے اوپر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، ان کو جہنم سے آزاد کر کے انہیں جنت تک لے جانے کے لیے اللہ نے ایک نبی نہیں، اللہ نے دو رسول نہیں، اللہ نے تین پیغمبر نہیں، اللہ نے بے شمار رسولوں کو بھیجا ہے۔ آپ اپنی انگلی پہ شمار کریں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا ہے۔ لیکن آخر میں سب سے آخر میں ہم سب کے آقا، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی کے اوپر بھیجا ہے۔ میرے دوستو، نام چند آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ایک چانس نہیں، اللہ نے دو چانس نہیں، اللہ نے تین چانس نہیں، اللہ نے چار چانس نہیں، اللہ نے بہت سارے چانس دیے ہیں۔ چنانچہ آپ کتابوں کو اٹھائیں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے اس دھرتی کے اوپر 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ اپنے بندوں سے کہتا کہ تم رہو، اللہ کو کیا پڑی تھی کہ میرے بندے
بندے جہنم سے آزاد ہو جائے، اللہ کو کس چیز کی غرض ہے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات محبت کی آ جاتی ہے تو اللہ نے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے اعلان کیا کہ اے ہمارے بندو، اے ہمارے بندو، اے ہمارے بندو، ہم تمہارے درمیان میں رسول بھیجیں گے، ہم تمہارے درمیان میں اپنا نبی بھیجیں گے، ہم تمہارے درمیان میں اپنا پیغمبر بھیجیں گے، وہ تمہیں صحیح راستہ بتائے گا، وہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا، وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ تمہاری رہبری کرے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ پہچانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا خالق کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا تمہارا مسجود کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا تمہارا رازق کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا تمہارا اللہ کون ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے ہیں، سارے کے سارے نبیوں کا ایک اصول رہا، ایک طریقہ رہا کہ وہ طریقہ کون سا ہے؟ میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبیوں کو بھیجا ہے، سب کا مشن ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کیسے بن جائیں۔ اللہ کے بندے جس اللہ کی نعمت کو کھاتے ہیں، جس اللہ کی نعمت کو پیتے ہیں، جس اللہ کی نعمت کو ہر وقت یوز کرتے ہیں، ہر وقت اپنے استعمال میں لیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہو جائے، وہ اللہ کے بندے خود اللہ کے کیسے بن جائے۔ چنانچہ آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے 2 اصول بنا دیے، کہا کہ اے ہمارے بندو، ہم تمہارے درمیان میں رسول بھیجیں گے، ہم تمہارے درمیان میں نبی بھیجیں گے، ہم تمہارے درمیان میں اپنا پیغمبر بھیجیں گے، لیکن اصول 2 بناتا ہوں، لیکن وہ ان اصولوں کو ذرا توجہ کریں۔ اللہ نے کہا کہ میرا نبی آئے گا، تمہارے درمیان میں تبلیغ کرے گا، تمہارے درمیان میں تمہیں سمجھائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کس راستے پہ چلنا چاہیے، کس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگوں سنو، اصول ایسے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پہلا اصول ہے، اگر تم وقت کے نبی کی بات کو مان لو گے، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت دے دوں گا، تمہیں دنیا کے اندر بھی راحت دے دوں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی مالا مال کر دوں گا۔ اللہ نے پہلا اصول یہ بنایا، اللہ نے کہا کہ تمہیں آخرت میں بھی عزت دے دوں گا۔ اللہ نے دوسرا اصول بنایا، اگر تم وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اگر تم وقت کے نبی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اگر تم وقت کے نبی کی بات کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، اگر تم وقت کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھنا میں تمہارے اوپر وہ عذاب ڈالوں گا کہ زمین بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی، آسمان بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ کچھ اسی طرح ہوا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اٹھائیے، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اوپر آتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 1 دن تبلیغ نہیں کرتے، 2 دن نہیں سمجھاتے، 3 دن نہیں سمجھاتے، 4 دن نہیں سمجھاتے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 950 برس تک کا اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ 950 برس تک کا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ قوم جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کے پاس میں جاتے ہیں، ان کی غرض کوئی نہیں، بس اتنا مقصد ہے، اتنا مشن ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کیسے بن جائے۔ جب اس قوم کے پاس میں حضرت نوح علیہ السلام جاتے ہیں، وہ قوم جو وقت کے نبی کی بات کو سینے سے لگانا چاہیے تھی، وہ وقت
وقت کے نبی جس کی قوم جس نبی کی بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے تھی، نہیں، وہ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان میں تبلیغ کرتے ہیں، جا کے ان کو سمجھاتے ہیں، جا کے وہ قوم کان کے اندر انگلیاں ڈال لیتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتی، حضرت نوح علیہ السلام جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نے اپنی قوم کو دل میں سمجھایا، مولا ہم نے اپنی قوم کو دل میں سمجھایا، رات میں سمجھایا، ایک ایک کے گھر پہ جا کے سمجھایا، ایک ایک فرد کے پاس میں جا کے گیا، میں نے اس کو سمجھایا، مولا یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، مولا یہ قوم نہیں راہ راست پر آنے والی، میں تو اسے سمجھا رہا ہوں، میں تو اسے جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ جہنم کی جانب جا رہے ہیں، مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح اب کیا کرنا چاہیے، اے نوح اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مولا اب ہماری قوم کے اوپر عذاب ڈال دیجیے۔ مرتبہ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ مولا جس قوم کو میں نے دن و رات بلایا، جس قوم کے پاس میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ گیا، ہزاروں مرتبہ سمجھایا، ہزاروں مرتبہ انہیں اپنی طرف بلایا، لیکن یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مولا اب اس قوم کے اوپر عذاب ڈال دیجیے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح جاؤ عذاب کی تیاری کرو، جا کے اے نوح جاؤ عذاب کی تیاری کرو، جا کے جاؤ ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے درمیان میں آئے اور کشتی بنانا شروع کی۔ اب وہ کشتی بن نہیں ہے، قوم کے لوگ آتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے نوح بات سمجھ میں نہیں آئی، زمین کے اوپر پانی کا قطرہ نہیں ہے، آسمان کے اوپر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ کشتی تم کس چیز کے اوپر چلاؤ گے، یہ کشتی تم کس چیز کے اوپر دوڑاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام بڑی صبر کے ساتھ میں، بڑے تحمل کے ساتھ میں اس کشتی کو بنا رہے ہیں، قوم حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر تانے پہ تانے مارتی جا رہی ہے۔ ادھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارا پیغمبر اپنی قوم کی باتوں کو سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ ساری قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے تانے مارتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان کے تانے سن کے بڑے عاجز ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر مولا بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پیغمبر کو کتنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ مولا یہ سارے ماجرے کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال کشتی تیار ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت دوسرا حکم بھیجتے ہیں، دوسرا حکم دیتے ہیں کہ اے نوح اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہر جاندار کو اس کشتی کے اوپر بٹھانا ہے، ہر جاندار کے جوڑے کو اس کشتی کے اوپر بٹھانا ہے۔ چنانچہ
नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि मौला ये कैसे हो सकता है, मौला ये कैसे हो सकता है, अगर हम कुत्ते के जोड़े को बैठाएंगे तो वो बिल्ली को खा जाएगी, वो बिल्ली को खा जाएगा, अगर हम बिल्ली के जोड़े को बैठाएंगे तो वो चूहे को खा जाएगा, अगर हम चूहे को बैठाते हैं तो वो दूसरी चीज को नुकसान पहुंचाएगा, मौला ये कैसे हो सकता है, अगर शेर को बैठाएंगे तो वो बकरी तोड़ देगा, अगर बकरी को बैठाएंगे तो वो दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचा देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ नूह ये बताओ इनका पैदा करने वाला कौन है, इनका पैदा करने वाला कौन है। बेइख्तियार हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकलता है कि मौला पैदा तूने किया है, मौला पैदा तूने किया है, मौला पैदा तूने किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं जरा ये तो बताओ इनके बीच में, इनके दरमियान में दुश्मनी डालने वाला कौन है, दुश्मनी डालने वाला कौन है, दुश्मनी डालने वाला कौन है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मौला दुश्मनी भी तूने डाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि अगर दुश्मनी डालने पर हम कादिर हैं, अगर पैदा करने पर हम कादिर हैं, अगर दुश्मनी डालने पर हम कादिर हैं, तो क्या इनके बीच में हम मोहब्बत को पैदा नहीं कर सकते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बात समझ में आ गई कि मौला क्या चाहता है, मौला क्या चाहता है। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक जानदार के जोड़े को उस कश्ती के ऊपर बिठाया है, उस कश्ती के ऊपर बिठाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ नूह क्या तुमने हर जानदार को इस कश्ती के ऊपर बिठा लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि मौला जैसा तूने कहा, जैसा तूने कहा, जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही कर दिया है। मौला अब तेरे हाथ में है, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ नूह अब लेकर कश्ती बढ़ो, अब लेकर कश्ती बढ़ो। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती को लेकर बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अज़ाब डाला कि जमीन से भी पानी निकलता है, आसमान से भी पानी गिरता है, पूरी कौम के ऊपर वो अज़ाब आया। अल्लाह ने पानी का वो अज़ाब डाला कि एक जानदार न बचा, एक जानदार न बचा, एक जानदार न बचा। सारी की सारी कौम अल्लाह ने हलाक कर दी, बर्बाद कर दी। वजह क्या थी मेरे दोस्तों, वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि वक्त के नबी की बात को नहीं माना था। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, जरा गौर करो, जरा गौर करो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को कितना बुलाया, कितना बुलाया। 950 बरस तक का अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया। आखिर में नतीजा क्या निकला? आखिर में नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने उनके ऊपर अज़ाब ही डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर अज़ाब डाल दिया। आप ज़रा दूसरी कौम को उठा के देखें, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम के दरमियान में आते हैं, लोगों को समझाना शुरू करते हैं, लोगों को समझाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि ए अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों के सामने कलमा पेश किया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए कौम के लोगो, ए कौम के लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब भी हो जाओगे, कामरान भी हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त से माला माल करेगा, आखिरत के अंदर भी तुम्हारा मुक़द्दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त से देगा, इज़्ज़त से देगा, इज़्ज़त से देगा। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी, बात नहीं मानी। अल्लाह ने वो अज़ाब डाला, वो अज़ाब डाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आग को बरसाया, आसमान से आग को बरसाया और उस आग के अंदर एक हवा चलाई, एक हवा चलाई। उस हवा के अंदर इतनी शिद्दत थी, इतनी शिद्दत थी। वो कौम जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहा करती थी, वो कौम जो अपने आप को बड़ी ताकतवर कहा करती थी, उन्हीं ताकत के
घमंड में चोर रहा करती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ताकत की घमंड को तोड़ते हुए एक अदना सी चीज से उन्हें हलाक कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। जब अजाब आया है तो कोई इंसान पहाड़ से टकराता है, कोई इंसान दरख्त से टकराता है, जाके किसी का सर फटता है, किसी का कलेजा फट जाता है, किसी का दिमाग बाहर आता है, किसी का दिल बाहर आ जाता है, किसी का पित्ता बाहर आ जाता है। क्यों? इसलिए कि वक्त के नबी की बात को नहीं माना था। मेरे दोस्तों, आखिर में अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, आमिना के नूर नज़र, अब्दुल मुत्तलिब के चहेते पोते, हम सब के आका, आकाए दो जहां, सरकार दो आलम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती के ऊपर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस धरती के ऊपर भेजा था तो उम्मत बड़ी बीमार थी। इतनी बीमारी थी इस उम्मत के अंदर, इतनी बीमारी थी। जब बीमारी बड़ी हुआ करती है तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जब बीमारी बड़ी हुआ करती है तो डॉक्टर बड़ा बुलाया जाता है। चुनांचे कुछ इसी तरह हुआ, जब कौम के अंदर बहुत सारी बीमारी आ गई, इतनी बड़ी बीमारी थी कि किसी और नबी से वो बीमारी हल न होती, तो किसी और नबी से वो बीमारी का इलाज न होता। तो आखिर में हम सब के आका, आकाए दो जहां, सरकार दो आलम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती के ऊपर भेजा है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम जब इस धरती के ऊपर आते हैं, लोगों के दरमियान में आते हैं, लोगों के दरमियान में आते हैं, उनसे रब्त होता है, उनसे मोहब्बत हो जाती है। मेरे दोस्तों, एक वो दिन आता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और कहते हैं कि ओ लोगो जरा मेरी तरफ मुखातब होना, ओ लोगो मेरी बात को सुनना, ओ लोगो जरा मेरी तरफ तवज्जो देना। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चोटी के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि लोगो जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, लोगो मेरी बात को सुनो। अगर मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें मुनहदिम करने के लिए आ रहा है, जो तुम्हारे ऊपर एक हमला करने आ रहा है, कि हमारी बात को मानोगे? पूरी कौम एक ज़बान होके कहती है कि नाम 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 नाम, हाँ हम आपकी बात को मानते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐसा क्यों है? अगर हम ये कह दें कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाला है, जो तुम्हें मुनहदिम करने वाला है, तुम्हारे वजूद को मिटा के रख देगा, तुम्हारी हस्ती को मिटा के रख देगा, क्यों हमारी बात को मानोगे? वो कौम कहती है कि मैंने आज तक आपको झूठ बोलते नहीं देखा। वो कौम कहती है आज तक मैंने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप तो सादिक हैं, आप तो सच्चे हैं, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपने कभी कोई धोखे की बात नहीं की, आप कैसे धोखा दे सकते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो हमारी दूसरी बात मान लो। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बस कहते हैं कि अल्लाह के बंदो अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। जब अपनी कौम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले नबी सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे को पेश किया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों पढ़ लो, तुम कामयाब भी हो जाओगे, तुम कामरान भी हो जाओगे। कौम का इतना सुनना था कि आप अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा अबू जहल ने पहला पत्थर उठाया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक के ऊपर मारा है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पेशानी के ऊपर वो पत्थर लगता है। अल्लाह के प्यारे नबी के बदन से जो
خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اتنا خون نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا سارا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرو، صرف کیا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ قوم جو یہ کہا کرتی تھی کہ تم صادق بھی ہو، تم امین بھی ہو، تم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس قوم نے پتھر اٹھایا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے مارا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس راستے میں جتنی تکلیف دی گئی ہماری تکلیف کو ایک طرف کر دیا جائے اور سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی، سارے انبیاء کی تکلیف کو اگر ایک طرف کر دیا جائے ہماری تکلیف بھاری ہوگی، ہماری تکلیف وزندار نکل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کا وہ منظر یاد کرو جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام طائف کے اندر جاتے ہیں، طائف کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت دے دے گا، تمہیں آخرت کے اندر بھی عزت دے دے گا، تمہیں دنیا کے اندر بھی سرخروئی دے دے گا، آخرت کے اندر بھی تمہیں سرخرائی دے دے گا، دنیا کے اندر بھی تمہیں عظمت دے دے گا، آخرت کے اندر بھی تمہیں عظمت دے دے گا، دنیا کے اندر بھی تمہیں رفعتیں دے دے گا، آخرت کے اندر بھی تمہیں رفعتیں دے دے گا، دنیا کے اندر بھی تمہیں بلندی دے دے گا، آخرت کے اندر بھی تمہیں بلندی دے دے گا۔ وہ طائف کے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب ان کے درمیان میں تبلیغ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، وہ طائف کے لوگ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر قوم کو سمجھاتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں، لیکن طائف کے لوگ اتنا ظلم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے پیارے نبی بے ہوش ہو جاتے، انہیں ترس نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بے ہوش ہو جاتے، انہیں ترس نہیں آتا ہے، پھر بھی مارتے ہیں، پھر بھی ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اس طائف سے نکلتے ہیں، ایک جنگل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، آگے ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوتا ہے، غالباً ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا بھتیجا بڑا پریشان ہے، خون کے اندر لت پت ہے۔ ابو جہل انگور کا ایک گھوشا بھیجتا ہے اور اپنے غلام سے کہتا ہے جاؤ، اور وہ جو سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی خدمت میں جا کے کہنا تمہیں تمہاری رشتہ داری کا واسطہ ہے، اس انگور کے گوشے کو تم لے لو۔ چنانچہ ابو جہل جیسے ظالم کے اوپر، ابو جہل جیسا جس کے دل نہیں، اگر دانشی یوں کہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اللہ نے شاید اس کے جسم کے اندر دل نہیں پتھر رکھا ہوگا، تبھی تو اللہ کے پیارے نبی کو اتنی اذیتیں پہنچاتا تھا، تبھی تو اللہ کے پیارے نبی کو اتنی تکلیفیں دیا کرتا تھا، تبھی تو اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اتنے ظلم اٹھایا کرتا تھا، تبھی تو اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اتنی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ تو یہ شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اس کے پاس دل نہیں، اس کے پاس تو پتھر تھا، لیکن وہ پتھر بھی موم پڑ جاتا ہے، اور وہ انگور کا گوشہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
ابو جہل جیسے کو بھی ترس آ گیا، ابو جہل جیسے کو بھی ترس آ گیا، لیکن طائف والوں کو ترس نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی آپ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ 2 مرتبہ تکلیف ہوئی ہے۔ پہلی تکلیف طائف کے اندر ہوئی، دوسری تکلیف اگر مجھے ہوئی ہے تو ہمارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا، ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ اللہ کے پیارے نبی سسکیاں بھر کے رو رہے ہیں۔ ادھر ابو بکر بھی موجود ہیں، ادھر عمر بھی موجود ہیں، ادھر عثمان بھی موجود ہیں، ادھر علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، ادھر ابو ہریرہ بھی موجود ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب اپنے چچا کی لاش کے اوپر آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی رونا شروع کرتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی سسکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں، سسکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں، سسکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا تو ابو بکر بھی رونے لگے، عمر نے دیکھا، عمر بھی رونے لگے، عثمان نے دیکھا، عثمان بھی رونے لگے، علی مرتضیٰ نے دیکھا، علی مرتضیٰ بھی رونے لگے، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو ابو ہریرہ بھی رونے لگے۔ کیوں نہ روتے، کیوں نہ روتے، کیوں نہ روتے؟ جب اس کائنات کے سردار کو رونا آیا، جب اس کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا گیا اس کو رونا آیا، ابو بکر کیسے نہ روتا، عمر کیسے نہ روتا، عثمان کیسے نہ روتا، علی کیسے نہ روتا، ابو ہریرہ کیسے نہ روتا؟ رونا تو پڑے گا ہی، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ آیا کہ مکہ فتح ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چچا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا قاتل وحشی ہے، ان کا قاتل وحشی ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فاتح بن کے مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ او مکہ والو ذرا غور سے سنو، جس نے سفیان کے گھر کے اندر، جو سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا اسے تو میں معاف کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ مکہ والوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرے اوپر زیادتی کی تھی، آج تو موقع ہے، آج موقع ہے، آج ہم ان کو ماریں گے، آج ہم ان کو قتل کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا دل دیکھو مسلمانوں، اپنے نبی کا دل دیکھو کتنا بڑا دل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا نا اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، فتح تو ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو کاٹا نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ اعلان کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ سارے لوگ آزاد ہیں، سارے لوگ آزاد ہیں، جو سفیان کے گھر جاتا ہے وہ بھی آزاد ہے، وہ بھی آزاد ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہے وحشی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے ایک قاصد کو اس وحشی کے پاس میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اس وحشی کو ہمارا ایک پیغام دے دینا، اس وحشی کو ہمارا ایک پیغام دے دینا، اس وحشی کو ہمارا ایک پیغام دے دینا۔ جاؤ اور اس وحشی سے کہنا جا کے اسلم تسلم، اگر تم ایمان لے آؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون، کس کے پاس اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے پیغام کو بھیج رہے ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جس نے قتل کیا تھا اور جس کی شہادت کے اوپر آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، جبرائیل نے دیکھا، میکائیل نے دیکھا، غلمان نے دیکھا، سارے کے سارے فرشتوں نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، ابو ہریرہ نے دیکھا، سارے لوگوں نے دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھا، کائنات کے پتے پتے نے دیکھا، کائنات کے ہر شے نے دیکھا، آسمان کے تاروں نے دیکھا، آسمان کے سورج نے دیکھا، آسمان کے چاند نے دیکھا، زمین کے گلوں نے دیکھا، زمین کے قطروں نے دیکھا، ساری چیزوں نے دیکھا، جس کی شہادت کے اوپر اللہ کے پیارے نبی سسکیاں بھر کے روئے ہیں، سسکیاں بھر کے روئے، سسکیاں بھر کے روئے، اور اسی کے قاتل کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اس وحشی سے کہنا جا کے اگر تم اسلام لے آؤ گے اللہ رب العزت تمہیں عزت دے دے گا، تمہیں عزت دے دے گا۔ حضرت وحشی، وہ وحشی کے نخرے دیکھو، اس وحشی کے ذرا نخرے کے اوپر غور کرے۔ اس وحشی کے پاس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک قاصد جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے اگر تم ایمان لے آؤ گے تم مامون ہو جاؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ کی نظروں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم جبرائیل کی نظروں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے دنیا کے اندر بھی تمہیں عزت دے دی جائے گی، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو دنیا کے اندر بھی تمہیں سرخروئی دے دی جائے گی، اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ کی نظروں میں بڑے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے، بڑے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ وحشی کہتا ہے کہ نانا نانا میں ایمان نہیں لانے والا، میں ایمان نہیں لانے والا۔ کیوں نہیں لاؤ گے، کیوں نہیں لاؤ گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اس قاصد نے کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قاصد سے وہ کہتا ہے میں ایمان اس لیے نہیں لاؤں گا، میں ایمان اس لیے نہیں لاؤں گا، اللہ کے پیارے نبی یعنی تمہارے نبی نے، تمہارے محمد نے کہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو اللہ عزت دے دے گا۔ اگر میں ایمان لے آؤں اور اللہ مجھے عزت نہ دے، اگر اللہ نے مجھے سرخرائی نہ دی، اگر اللہ نے مجھے رفعتیں نہ بخشی تو میں کیا کروں گا؟ میں تو ویسے ہی کا ویسا رہ جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس میں وہ قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وحشی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، اس وحشی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے قاصد کو دوبارہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اس وحشی سے کہنا جا کے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ رب العزت چاہے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے وہ قاصد اس وحشی کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تمہیں دوبارہ کہا ہے، تمہارے پاس دوبارہ پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے اگر تم ایمان لے آؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ رب العزت چاہے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ وحشی کہتا ہے کہ نانا 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 میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کا وہ قاصد کہتا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی
نبی نے تمہارے محمد نے کہا ہے تم ایمان لے آؤ اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اگر چاہے گا تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میں ایمان تو لے آؤں گا، اگر تمہارے اللہ نے نہ چاہا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ سارے اعمال ہمارے رائے گاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ قاصد دوبارہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، اس بہچی نے کہا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ کیوں نہیں لائے گا؟ کیوں نہیں لائے گا؟ کیوں نہیں لائے گا؟ حضرت اللہ کے پیارے نبی کے اس قاصد نے کہا کہ اس بہشی نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اگر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ چاہے گا تو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اگر میں ایمان لے آؤں اور اللہ نے نہ چاہا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی کی ذرا فکر تو دیکھو، ذرا کوڑھن تو دیکھو، ذرا فکر تو دیکھو، ذرا کوڑھن تو دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی امتی جہنم میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کا دل دکھتا ہے کہ اس بہشی کو بھی پیغام بھیج رہے ہیں، اس بہشی کو بھی پیغام بھیج رہے ہیں۔ کون بہشی ہے؟ کون بہشی ہے؟ حضرت حمزہ کا قاتل ہے، اس کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں۔ 2 مرتبہ پیغام بھیج دیا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے اس قاصد سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، تیسری مرتبہ جاؤ، تیسری مرتبہ جاؤ اور کہنا جا کے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر نہیں معاف کرے گا تو شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ تم سارے گناہ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر نہیں معاف کرے گا تو وہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ چنانچہ وہ قاصد بہشی کے پاس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بہشی پھر انکار کرتا ہے، پھر انکار کرتا ہے، پھر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں لاؤ گے؟ کیوں نہیں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے شرک بھی کیا ہے، میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، میں تو نہ جانے کتنے خداؤں کی پرستش کرتا ہوں، میں تو نہ جانے کتنے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں تو نہ جانے کتنے خداؤں کو پوجتا ہوں، میں نہیں میری معافی نہیں ہوگی، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ قاصد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس میں دوبارہ آتا ہے اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس بہشی نے دوبارہ بھی انکار کر دیا ہے، دوبارہ بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیسا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے، کتنے میں نے آفر دیے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، میں نے کتنی مرتبہ بھیجا ہے اس بہشی کے پاس میں کہ تم ایمان لے آؤ۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی کا دل نہیں مانا، دل نہیں مانا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پھر بھیجا ہے اپنے قاصد کو اور کہا کہ جاؤ اس بہشی کے سامنے اس آیت کو پڑھ کے سنا دینا، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت بہت بہت رحم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ قاصد دوبارہ جاتا ہے، اس بہشی کے پاس میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ میرے دوستو، وہ وحشی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اب تم پوائنٹ کے اوپر آئے ہو، اب تم
میرے مقصد کے اوپر آئے ہو، اب تم نے بہجی کے دل کی بات کی ہے، اب میں ایمان لاؤں گا، چلو چلو تمہارا محمد کہاں ہے، چلو چلو تمہارے محمد کی خدمت میں چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ بہجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ کون بہجی ہے؟ کون بہجی ہے؟ وہ بہجی جس نے حضرت حمزہ کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جب وہ بہجی اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اسے گلے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے میرے محمد جیسے اخلاق، کہاں سے لاؤ گے میرے محمد جیسا کردار؟ میرے دوستو، یہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ میرے دوستو، اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس میں جا کے 6.5 گھنٹے مسلسل دعا کی ہے، اور دعا کا عالم یہ ہے، اپریل کی گرمی پڑ رہی ہے۔ آپ حضرات اور ہم سب بہت اچھے سے واقف ہیں کہ اپریل کی کتنی سخت گرمیاں ہوا کرتی ہیں، کتنی سخت دھوپ ہوا کرتی ہے۔ گھر سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا ہے، دل تو یوں کرتا ہے کہ بس پنکھے میں بیٹھے رہیں، دل تو یوں کرتا ہے کہ بس اے سی میں بیٹھے رہیں، دل تو یوں کرتا ہے کہ بس آرام ہو، آرام ہو، دھوپ کا نام و نشان نہ ہو۔ لیکن ذرا محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپریل کا مہینہ ہے، چلاتی ہوئی دھوپ ہے، اتنی سخت دھوپ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جب سرزمین مکہ کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی کے پیروں کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اس دعا کے اندر فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس دعا کے اندر ابو بکر کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس دعا کے اندر حضرت عمر کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس دعا کے اندر حضرت عثمان غنی کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس دعا کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس دعا کے اندر حضرت حسن و حسین کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس دعا کے اندر اماں عائشہ کو یاد نہیں کیا، اس دعا کے اندر ام کلثوم کو یاد نہیں کیا، اس دعا کے اندر حضرت فاطمہ کو یاد نہیں کیا، اس دعا کے اندر ابو ہریرہ کو یاد نہیں کیا۔ یاد کیا تو کسے یاد کیا؟ پوری امت کو یاد کیا، ہمیں یاد کیا، تجھے یاد کیا، سب کو یاد کیا، اور اللہ سے کہا تھا کہ مولا ہماری امت کے اوپر کوئی عذاب نہ ڈالنا، ہماری امت کے اوپر کوئی عذاب نہ ڈالنا۔ مولا یہ نادان ہے، ان سے گناہ بھی ہوں گے، ان سے گناہ بھی ہوں گے، مولا ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہنا، پردہ ڈالتے رہنا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے کہ آج ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، آج ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ ذرا پہلے کی قوم کو اٹھا کے دیکھو، اگر رات میں کسی نے زنا کیا تو اس کی پیشانی کے اوپر صبح میں لکھا ہوا تھا کہ یہ زانی ہے، اگر کسی نے چوری کی تو اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ تم چوری بھی کرتے رہے، تم زنا بھی کرتے رہے، تم ڈکیتی بھی ڈالتے رہے، تم شراب بھی پیتے رہے، تم جوا بھی کھیلتے رہے، تم نے سٹے بازی بھی خوب کی، تم نے بدنظری بھی خوب کی، لیکن تم نے نہایا دھویا، سارے گناہ دھل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا جو کرتی تھی کہ میری امت کے گناہوں کو، میری امت کے گناہوں کو ظاہر نہ کرنا، ظاہر نہ کرنا، ظاہر نہ کرنا، ورنہ
ورنہ مچھلی کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، شراب پینا اس سے بڑا گناہ ہے، مچھلی کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، شراب کا پینا اس سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، داڑھی کا منڈوانا اس سے بڑا گناہ ہے، بد نظری کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب سنیچر کے دن نہ مانے، اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، تم نے کون سا گناہ نہیں کیا؟ آج ہماری قوم کے اندر دنیا کا ایسا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا کہ جو پایا نہ جائے، سارے گناہ ہم نے کیے، سارے گناہ ہم نے کیے۔ اس کے بعد میں دستار اپنے سر پہ رکھا، جبہ پہنا، کپا پہنا اور نکل پڑے، لگنے لگے کہ ہاں ولی جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں میرے دوستو، تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ فرض عین کے درجے میں ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کرو، لائی ہوئی شریعت کے احکام کو مانو۔ جس چیز سے میرے نبی نے روکا ہے تم اس چیز سے رک جاؤ، جس چیز سے میرے نبی نے تمہیں منع کیا ہے اس چیز سے تم رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ فرض عین کے درجے میں ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا لو۔ میرے دوستو، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے دامن کو پکڑو، محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ بات آئی قرآن کی تو ایک بات کہتا جاؤ، ایک بات کہتا جاؤ کہ قرآن صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے قرآن کے اوپر صرف مسلمانوں کے باپ کی اقتداری نہیں ہے، مسلمان کی اس کے اوپر کوئی حیثیت، مسلمان کی اس کے اوپر کوئی اقتداری نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا قرآن آیا تھا ابو بکر کے لیے اتنا ہی قرآن آیا تھا عتبہ کے لیے، جتنا قرآن آیا تھا عمر کے لیے اتنا ہی قرآن آیا تھا شیبہ کے لیے، جتنا قرآن آیا تھا عثمان کے لیے اتنا ہی قرآن آیا تھا ابو جہل کے لیے، جتنا قرآن آیا تھا حضرت علی مرتضیٰ کے لیے اتنا ہی قرآن آیا تھا عتبہ کے لیے، اور جتنا قرآن آیا تھا اصحاب پیغمبر کے لیے اتنا ہی قرآن آیا تھا کفار مشرکین کے لیے، اور جتنا قرآن آج کے عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے لیے ہے اتنا ہی قرآن آج کے رام پرساد اور رام موتار کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اگر تم نے قرآن کو نہ پڑھا، اگر تم نے قرآن کو نہ سمجھا، اگر تم نے قرآن کی تلاوت نہ کی، محمد کے طریقے کو نہیں جان پاؤ گے، محمد کے طریقے کو نہیں جان پاؤ گے۔ محمد کے اخلاق کو جاننے کے لیے قرآن تمہیں اٹھانا پڑے گی، تمہیں قرآن کو اٹھانا پڑے گا، تمہیں قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی، اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہوگا، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، کیا دکھاؤ گے منہ، کیا دکھاؤ گے منہ، کیا کردار لے کر آؤ گے؟ محمد نے کیا بتایا ہے، محمد نے کیا سکھایا ہے؟ کچھ نہیں بتا پاؤ گے، کچھ نہیں سکھا پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، جتنا قرآن عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے لیے ہے اتنا ہی قرآن آج کے رام پرساد اور رام موتار کے لیے ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو چاہیے اس قرآن کو پیش کرے یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، مجوسیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے اس قرآن کو پیش کریں، اپنے برادران وطن کے سامنے، اس لیے کہ یہ قرآن ھدی للعالمین ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اسی طریقے سے اس قرآن کو بھی ھدی للناس بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تم نے قرآن کو ان کے سامنے نہ پیش کیا، اگر تم نے اس قرآن کو ان کے سامنے نہ پیش کیا، وہ کیسے جانیں گے اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ وہ کیسے جانیں گے اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ وہ کیا جانیں گے اس قرآن کے اندر کیا بتایا گیا؟ وہ کیسے جانیں گے میرا محمد کیسا تھا؟ وہ کیسے جانیں گے کہ میرا نبی کیسا تھا؟ اس لیے کہ تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ فرض عین کے درجے میں ہے کہ تم محمد کی شریعت کو فالو کرو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت
میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن المقدس کی دوسری آیت کریمہ پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیت کے نہ سمجھنے کی طور پر، آپ اعتراض کی طور پر، اشکال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان میں نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیں جس تخیلات کا سفر آپ کر رہے ہیں اسی طرح کا تخیل رکھنے والے نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ایک شخص پایا جاتا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، ابھی تمہاری رگوں کے اندر ایمان پیوست نہیں ہوا ہے، ابھی تمہاری رگوں کے اندر ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی تو تم بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، ابھی تم اپنے بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، ابھی تو تم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو۔ میرے دوستو یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ضمن میں بات آئی تو آخری بات کہہ کے میں الوداع چاہتا ہوں۔ میرے دوستو یاد رکھنا میں کچھ جملے آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان جملوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں یہ کہوں گا اگر آپ شوہر ہیں تو اچھے شوہر بننے کی کوشش کریے اور پڑھیے محمد الرسول اللہ کو۔ اس دھرتی کے اوپر اس دھرتی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا شوہر نہیں دیکھا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام گھر کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے کے اندر پانی پی رہی ہے۔ ذرا غور کرو کہ نبی پاک علیہ السلام ایک پیالے کے اندر پانی پی رہی ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ 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 ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی 2 سے 3 گھونٹ پیے ہی تھے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لبوں سے اس گلاس کو ہٹاتی ہیں اور اپنے لبوں سے اس پیالے کو ہٹاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے عائشہ ذرا پانی بچا دینا، پانی بچا دینا، پانی بچا دینا، میں محمد پیوں گا، میں محمد پیوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عائشہ کے جھوٹے میں محمد کے لیے رحمت ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساری رحمتیں محمد کے جھوٹے میں ہے، ساری عظمتیں محمد کے جھوٹے میں ہے۔ عائشہ کی حیثیت کیا ہے محمد کے سامنے، عائشہ کی اوقات کیا ہے محمد کے سامنے، لیکن معاشرے کو سمجھانا تھا، معاشرے کو سمجھانا تھا۔ بات صرف محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ہماری عائشہ کی نہیں ہے، امیر باپ کی بیٹی بھی عائشہ ہوگی، غریب باپ کی بیٹی بھی عائشہ ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لاتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس پیالے کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ توجہ دینا، توجہ دینا۔ کہتے ہیں کہ اے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کس جگہ پر اپنے لبوں کو لگایا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے لبوں کو کس جگہ پہ لگایا تھا، کس سرے پہ لگایا تھا، اور اپنی بیویوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والوں ذرا غور سے سنو، بیویاں تمہاری پیر کی جوتیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، بیویوں کو مارا نہیں جاتا ہے، بیویوں کو عزت سے رکھا جاتا ہے، اور عزت کرنا محمد الرسول اللہ سے سیکھو۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے
بتایا اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے لبوں کو کس سرے پہ لگایا ہے؟ حضرت اماں عائشہ ہم سب کی ماں اماں عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے لبوں کو اس جگہ پہ لگایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں کو اپنی رحمت والے لبوں کو عائشہ کے لبوں پہ لگا کے پانی نوش فرمایا اور امت کو بتا دیا کہ بیویاں پیر کی جوتی نہیں ہوا کرتی ہیں، پیر کی جوتی نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ عزت کی چیز ہے، انہیں عزت دینا ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے بتا دیا۔ دوسری بات کہوں گا، اگر آپ باپ ہیں تو اچھے باپ بننے کی کوشش کریے اور دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد الرسول اللہ کسی محاذ کے اوپر جا رہے ہیں، کسی آپ کو کوئی سفر درکار ہے، ابو بکر آگے، عمر آگے، عثمان آگے، علی مرتضی آگے، سارے کے سارے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، سارے کے سارے مکہ کے ہر فرد نے محمد الرسول اللہ سے ملاقات کر لی ہے۔ اب محمد الرسول اللہ ایک شخص کے پاس خود چل کے جاتے ہیں، وہ شخص کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں اور معاشرے کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا بیٹیاں بڑی انمول ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں بڑی انمول ہوا کرتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مکہ کے ہر فرد نے مجھ سے ملاقات کر لی، لیکن بیٹی میں تیرے پاس چل کے آیا ہوں، کہیں مجھے مکہ کے اندر نہ پا کے یہ محسوس نہ کرنا کہ میرا باپ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بغیر بتائے چلے گئے۔ میرے دوستو بیٹیاں بڑی انمول ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی خدمت دی، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کر لی، وہ جنت میں ہم سے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ میرے دوستو آخر میں یہی کہوں گا، آپ اگر شوہر ہیں تو محمد کی سیرت کو پڑھیے اور اچھے شوہر بن جائیے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اچھے باپ بنیے، اچھے باپ بنیے، محمد کی سیرت کو پڑھیے اور اچھے باپ بن جائیے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو ایک اچھے بیٹے بنیے، محمد کی سیرت کو پڑھیے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو حضرت اماں عائشہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے اور اچھی بیوی بننے کی کوشش کریے۔ میرے دوستو اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔